قرآن کی ہدایت میں نے تمہیں بتانی تھی، اس لیے میں نے خالی نہیں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلکہ میں نے پہلے 3 قسمیں اٹھائی، الف میں اپنی، لام میں جبریل کی، میم میں محمد کی۔ اللہ آپ نے یہ 3 قسمیں ہی کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ ہم تینوں کا تعلق قرآن سے ہے۔ میں بھیجنے والا رب کریم، اس کو لے کے آنے والا جبریل امین، اور اس کو لینے والا محمد کریم، تو میں بھیجنے والا تھا، اس لیے میں نے اپنی قسم اٹھائی۔ جبریل لے کے آنے والا تھا، اس لیے میں نے جبریل کی قسم اٹھائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا تھا، اس لیے میں نے محمد کی قسم اٹھائی۔ اللہ یہ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اعلان کیا کرنا ہے؟ فرمایا اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خبردار میرے نبی کے امت کے لوگوں، میں 3 قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی قسم یہ قرآن سچا ہے، مجھے جبریل کی قسم یہ قرآن سچا ہے، مجھے محمد کی قسم یہ قرآن سچا ہے۔ میں نے قسمیں اس لیے اٹھائی تاکہ 14ویں صدی کا ملنگ، 14ویں صدی کا خبط الحواس یہ نہ کہہ سکے کہ یہ قرآن سچا نہیں، اس لیے اس خبط الحواس کے بکواس پر اعتبار نہ کرنا، بلکہ میری ذات پر اعتبار کرنا۔ 3 قسمیں، الف اپنی قسم، لام جبریل کی قسم، میم محمد کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتارا میں نے ہے، لے کے آنے والا جبریل ہے، اور لینے والے محمد کریم ہے۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اعلان کیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، توجہ کرنا، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ، وہم گمان، تردد، رائبہ شائبہ اور شک کی بھی گنجائش نہیں۔ کبھی توہم میں بھی نہ سوچنا کہ یہ کتاب سچی نہیں۔ کائنات کے رب نے سب سے پہلے قرآن کے تعارف سے بھی پہلے قرآن کی صداقت اور حقانیت کے لیے 3 قسمیں اٹھائی۔ آگے چلتا ہوں، پھر 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے۔ اہل ذوق، اہل فکر، اہل عمق، اہل دل سے اس پر توجہ چاہوں گا۔ پھر سوال کرتے ہیں رب کائنات سے، اللہ آپ نے ذالک الکتاب کیوں کہا، ذالک القرآن کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ اس قرآن میں جہاں کہیں بھی ہم ذکر دیکھتے ہیں لفظ قرآن موجود ہے۔ الرحمن علم القرآن یاسین والقرآن الحکیم بل هو قرآن مجید ان هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن، ہر جگہ قرآن 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 کا ذکر موجود ہے، لیکن آپ نے ذالک القرآن کیوں نہیں کہا، ذالک الکتاب کیوں کہا؟ تو جواب شکوہ کے طرز پر جواب ملتا ہے، میرے نبی کے امت کے لوگوں، میں اگر ذالک القرآن کہتا تو 14ویں صدی کا ملنگ، 14ویں صدی کا خبط الحواس، 14ویں صدی کا علم و عمل سے مادرزاد یتیم یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے تو قرآن کو سچا کہا ہے، قرآن کو تو ہم بھی سچا مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن تھوڑا ہے، قرآن تو وہ ہے جس کے 40 پارے ہیں، قرآن تو وہ ہے جو پہاڑوں کے تہوں میں ہے، قرآن تو وہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ اللہ نے اس گجر، اس فریب کے پردے کو چاک کرتے ہوئے 1450 سال پہلے ہی اعلان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے نبی کو امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، یہ کتاب سچی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا تاکہ کوئی ملنگ دھوکہ نہ دے سکے کہ یہ تو خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ تو نعوذ باللہ بعد کے لوگوں نے لکھی ہے۔ اللہ پاک نے صاف کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے مسلمانوں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب جو تیری مسجدوں میں ہے، یہ کتاب جو تیرے مدرسوں میں ہے، یہ کتاب جو تمہارے گھروں میں ہے، یہ کتاب جو تمہارے جھولی میں ہے، یہ کتاب جو تمہارے سینوں میں ہے، یہ کتاب جو تمہارے دل و دماغ میں پیوست ہے، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا
ہدی للمتقین۔ میں بڑی تیزی سے اپنے موضوع کو ختم کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ پہلے جملے میں اللہ پاک نے قرآن کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا، اور دوسرے جملے میں اللہ پاک نے آمد قرآن کے مقصد کو بیان کیا۔ نے قرآن کو نازل کیا ہدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت ہے، یہ راہ رب منزل ہے۔ اب پھر کائنات کے رب سے سوال کرتے ہیں، اللہ آپ نے اپنی کتاب کا تعارف بڑا مختصر کرایا، جس کی وجہ سے ہمارا دل ابھی نہیں بھرا۔ آپ اپنی کتاب کا تھوڑا اور تعارف کرائیے، مزید معلومات چاہیے آپ کی کتاب کے بارے میں، پوری تفصیلی تعارف اور پوری وضاحت چاہیے۔ اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کتاب کا کام کیا ہے، اس کتاب کا شان کیا ہے، اس کتاب کا احترام کیا ہے، اس کتاب کا اکرام کیا ہے، اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اس کتاب کے بھیجنے والے کا نام کیا ہے، اس کتاب کے لانے والے کا نام کیا ہے، اس کتاب کے لینے والے کا نام کیا ہے، اس کتاب کا اصلی مقام کیا ہے، اس کتاب سے دوستی کریں تو رزلٹ و انجام کیا ہے، اس کتاب کو پڑھیں تو اس پر انعام کیا ہے۔ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر ان سارے سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میرے قرآن کو اٹھاؤ، وضو کرو، اسے اٹھاؤ، اسے کھولو، اسے چومو، اس میں جھومو اور اس میں گھومو اور اس سے سارے سوالوں کا جواب مانگو۔ تو آج سے لے کر صبح قیامت تک تم جس سوال کا بھی جواب مانگو گے، میری کتاب تمہارے ہر سوالوں کا جواب دیتی جائے گی۔ تم روز ازل کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم روز ابد کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم ارواح کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم دنیا کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم برزخ کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم محشر کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم جنت کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم انبیاء کے ادوار پوچھو، قرآن بتائے گا، تم تاریخ کے قصے پوچھو، قرآن بتائے گا، تم لغت کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا، تم گرامر کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا، تم جغرافیہ کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا، تم فلسفے کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا، تم نجوم کے علم پوچھو، قرآن بتائے گا، تم کواکب کا علم پوچھو، قرآن بتائے گا۔ تم جو بھی سوال میری کتاب سے کرو گے، میری کتاب ہر سوال کا جواب دیتی جائے گی۔ آؤ اب تمہیں قرآن کے دروازے پر لے چلتے ہیں، اور قرآن کے دروازے پر دستک دے کر پوچھتے ہیں، اے قرآن تو اپنا تعارف تو کرا، اے قرآن اپنے بارے میں کچھ معلومات تو بتا۔ کتاب پوچھتی ہے، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا، اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ تو کتاب خود جواب دیتی ہے، میرا نام پوچھتے ہو، یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں۔ میرا نام پوچھتے ہو، الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، میں علم حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں۔ اے قرآن تو یہ بتا، اے قرآن تو یہ بتا، تیرا پیغام کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے؟ تو قرآن خود جواب دیتی ہے، تیرا شان کیا ہے؟ اے قرآن تو بتا تیرا شان کیا ہے؟ تو قرآن خود جواب دیتی ہے کہ میرا شان پوچھتے ہو، میرا شان، میرا رعب، میرا دبدبہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ میرا شان، میرا رعب، میرا دبدبہ، میرا جہو جلال یہ ہے کہ رب اگر کائنات کے پہاڑ پر مجھے اتار دیتا تو کائنات کا پہاڑ بھی میری حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے قرآن تو یہ بتا کہ تیرا احترام کیا ہے؟ تو کتاب خود جواب دیتی ہے کہ میرا احترام پوچھتے ہو، لا یمسہ الا المطہرون، میرا احترام یہ ہے
کہ مجھے کوئی ناپاک اور پلید آدمی ہرگز نہ چھوئے. مجھے اگر چھونا ہے تو پہلے پاک ہو کر کے آنا، تب مجھے ہاتھ لگانا. اے قرآن تو یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے کہ میرا اکرام پوچھتے ہو، میرا اکرام پوچھتے ہو، میرا اکرام پوچھتے ہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب امام قرات کر رہا ہو، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو نا، تو چپ کر ادب سے سنا کر اپنی نہ شروع کر دیا کر. یہی میرا اکرام ہے. اے قرآن تو یہ بتا تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے کہ میرا اصلی مقام پوچھتے ہو. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. میرا اصلی مقام یہ ہے کہ میں لوح محفوظ پر نقش رہتی ہوں. اے قرآن تو یہ بتا، اے قرآن تو یہ بتا تیرا قوم کے لیے پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتا ہے کہ میرا قوم کے لیے پیغام پوچھتے ہو، میرا پیغام یہ ہے جاؤ جاؤ دنیا والوں کو بتا دو، دنیا والوں میں اعلان کر دو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ میں ہی وہ کتاب مبین ہوں